السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 91 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سقیمۃ قلبی۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 ہمارا چل رہا ہے، آیت نمبر 91 سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ پہلے لفظی ترجمہ، و اور ما نہیں، قدرو انہوں نے قدر کی، اللہ اللہ کی، حق کا جس طرح حق ہے، قدر ہی اس کی قدر کرنے کا، اس جب قالو انہوں نے کہا، ما نہیں، انزلہ نازل کی، اللہ اللہ نے، اعلی بشرن اعلیٰ پر، بشرن کسی انسان، اعلیٰ بشرن کسی انسان پر، من شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، من کس نے، انزلہ نازل کی، الکتابہ کتاب، الذی وہ جو، جاء لائے، بھی اسے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، نورن نور، وہدل اور ہدایت تھی، للناسی لیے الناسی لوگوں کے، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم اجلو بنا دیتے ہو اسے، قراتیسا ورق ورق، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اسے، تم ابدونا ظاہر کرتے ہو، ہا اسے، و اور، تخفونا تم چھپاتے ہو، کثیرن بہت سا، و اور، علم تم سکھائے گئے ہو تم، علم سکھائے گئے ہو تم، ما جو، لم نہیں، تعلمو تا تم، علمو جانتے تھے، تعلمو تم جانتے تھے، انتم تم، و اور، لا نہ، آباؤکم آباؤ اجداد تمہارے، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ نے اتارا ہے، ثم پھر، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، ذر چھوڑ دیجئے ہم انہیں، فی خوضہم میں خوضی بحث، ہم اپنی، فی خوضہم اپنی بحث میں، یلعبون وہ کھیلتے پھریں۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسے باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے اپنی بحث میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ آیت کو، پھر سے آیت کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ وما
وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے کی قدر اللہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ پیچھے ساری باتیں پڑھتے آئے نا، آپ سسم کو جھٹلاتے رہے، نبیوں کو جھٹلایا۔ حق کا قدر، جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اب قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی قدر جو ہے مقدار کو کہتے ہیں، کسی چیز کی اہمیت کو۔ اللہ کی اہمیت ہی نہیں جانی انہوں نے، یا اس کے مقام اور تمام پہلوؤں کو جاننے کو قدر کہتے ہیں۔ قدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مقدار کو، اہمیت کو، اور کسی چیز کا مقام پہچاننا، اس کے تمام پہلوؤں کو پہچاننے کو قدر کہتے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کر دیا تھا۔ سارا ہم پڑھتے آئے ہیں، سارا ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہی بات بتائی گئی کہ انہوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کی قدر کا حق ہے، ویسے قدر نہیں کی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اب آگے بتا رہے ہیں اللہ کہ کس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا، کہہ دیا کہ اس قالو، جب انہوں نے کہہ دیا، ما انزل اللہ، کہ اللہ نے نازل نہیں کی اللہ بشرین، کسی انسان پر، من شیئن، کوئی چیز، کہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کوئی کتاب وغیرہ، سارے توراہ، زبور، انجیل اتری نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہوئی نہیں، یعنی نبوت رسالت پہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لائے تھے، اور وہ کتاب کیسی تھی؟ وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ نوراً وَہُدًى لِلنَّاسِ، وہ جو ہے لوگوں کے لیے نور ہے، روشنی ہے اور ہدایت ہے۔ تورات کیا ہے؟ نور، ہدایت اور روشنی ہے۔ لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اس ہدایت کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا۔ قراتیس کہتے ہیں، قراتیسہ آپ دیکھیں، ورق ورق، ٹھیک ہے، پیپر، کاغذ، ورق، ٹھیک ہے۔ تو تم نے ان تورات کو، جو نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے لوگوں کے لیے، اس کو تم نے کیا بنا دیتے تھے؟ ورق کر کے، الگ الگ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد تبدونہا و تخفونا کثیرن، اور تم کیا کرتے تھے؟ جن کو تبدونا تم ظاہر کرتے، اور تخفونا اور تم بہت سی باتوں کو چھپاتے تھے۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ تورات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سارا ذکر تھا ان کی کتابوں میں، وہ چھپاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ یہودی آ جاتے تھے۔ آپ کو سب ایک واقعہ پتہ ہے کہ ان کے ہاں بھی کسی نے زنا کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے زنا کی سزا جو ہے 100 کوڑے، 80 کوڑے ہیں، اور جو ہے اور پھر جو ہے شادی شدہ کے لیے کیا ہے کہ رجم بھی ہے۔ تو جب وہ کوئی ہارڈ قسم کی، مشکل قسم کی ان کے تورات میں جو ہے وہ ملتی تھی، کوئی حکم احکام ملتے، کیونکہ شریعت تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ایک ہی اللہ، دین اسلام تو ایک ہی، سب کی شریعت اور منہج الگ الگ تھے۔ تو وہ ایک دفعہ کوئی بڑے گھرانے کی کوئی نامی گرامی عورت نے اور مرد زنا کیا، تو اس کو یہ رجم کی سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ تو یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں، تورات میں جو ہے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ رجم والی جو آیت تھی اس کو چھپا دیا تورات۔ تو عبداللہ بن سلام جو تھے، وہ اسکالر تھے، یہودیوں کے اسکالر تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ ہماری کتاب میں بھی رجم ہے سزا۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ اور پڑھو، پھر پڑھا تو وہی سزا تھی جو کہ دین اسلام میں ہے، رجم کی۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو تم نے تجلون و قراتیسا، تم نے ان کو کیا کر دیا؟ ورق بنا دیا، ورقے الگ الگ کر دیا، اور کیا کرتے ہو؟ متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے نا، مختلف ورق اس کے کر دیا، اوراق یعنی ورق کی جمع میں، جن کو تم تبدونہ و تخفونہ کثیرن، جن میں کو ظاہر کرتے ہو، بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔
جو ان کے ابھی جو میں نے مثال دی ایک حکم کی، وَعَلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو، اور آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں اس قرآن میں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ ذرا قرآن کو پڑھ کے تو بہت سی باتیں پتہ چلتی نا جو ہمارے بڑے بھی نہیں جانتے۔ اس دنیا میں بھی ہم روز یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے، کتنی نئی باتیں ہم پہ کھلتی ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن اس کتاب سے گزرے ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، نہ اللہ کی قدر کی۔ قرآن کو پہچانتے تو اللہ کی معرفت ہوتی، اللہ کی پہچان ہوتی، اللہ کی قدر کرتے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کے بھی کیا کیا مطلب ان کو پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کون ہے، کس طرح ہمیں نعمتیں دے رہے، پتہ یوں سب پتہ تو ہے لیکن قرآن پڑھ کے تو سب ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی نا۔ پھر فرمایا قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا جو تم اور تمہارے بابا و اجداد باپ دادا نہیں جانتے تھے، پھر ان کو ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے، پھر ان کو ان کی خرافات میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دی۔ یلعبون لعب سے، لعب لام عین با یعنی کھیلنا، کھیلنے کے لیے، تو ان کو خودہم اپنے جو بیہودہ شغل ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قدر کے معنی وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ وہ قدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں یا کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہچان، کسی کو جاننا، کسی کو پہچاننا۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ رسول اور انزال کتاب کا انکار کرتے تھے، اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا، کیا کہا کہ نہ کوئی رسول آتے ہیں نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، اسے وہ نہیں مانتے تھے، جس کے صاف معنی ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ جب رسولوں کو مانیں گے، کتاب کو مانیں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی نا، کتاب کھول کے پڑھیں گے تو، جس کے معنی ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے، اگر اللہ کی پہچان ہوتی کتاب کو پڑھتے تو وہ انکار نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد علاوہ ازیں اس عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے، جس طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الینوس آیت 10 اسکرین پہ دیکھیں، اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم لساحر مبین، قال الکافرون ان ھذا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیجی، وہ شخص کون ہے؟ آپ سے وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی اللہ تعالیٰ جو ان کو معرفت، کیونکہ عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر ہے، ان کو پہچان ہی نہیں ہوئی اللہ کی کتاب کی انسان پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پر کلام کس طرح نازل ہوتا ہے۔ تو یہی ہم نے آیت پڑھی کہ کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث سے تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وہی نازل کر کے ان لوگوں کو ڈرانے پر معمور کیا۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کیا فرماتے ہیں، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ فرشتے اتر آئے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ انسان کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور پیچھے ہم آیت نمبر 8 میں بھی اس سورۃ الانعام کی یہی مضمون گزرا ہے، تو اب اس آیت میں بھی انہوں نے اپنے اس خیال کی بنیاد اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے، تم نہیں مانتے نبوت رسالت کو، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی، جس کو یہ مانتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی کو جب مانتے ہیں جو تورات ان پہ نازل ہوئی، تو پھر یہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
ان کے جو آیت جو گزری نا، اس میں یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو، جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو. جیسے رجم کا مسئلہ میں نے ابھی بتایا نا، کہ ان کو ہم نے جو ہے کتاب تورات اتاری، جس میں نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، اور تم جس کو چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو، جس آیت کو چاہتے ہو تورات کی چھپا لیتے ہو. جیسے رزم کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سب کچھ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی آخر زماں اس طرح کے ہوں گے، تو وہ ساری باتوں کو چھپاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھید کھول دیے، تم ان باتوں کو چھپاتے ہو. اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ آخر میں پوچھتے ہیں کہ جب تم ان سب باتوں کو چھپاتے ہو، نبوت رسالت کو نہیں مانتے، تو پھر تورات کو، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے مانتے ہو؟ کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے تورات اور موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں سے بعض یہودیوں کی تردید مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. یعنی پوری، اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ یعنی پوری کتاب کو ظاہر کرنے کے بجائے تم نے اسے حصوں میں بانٹ رکھا ہے، جو حصے تمہارے مطلب کے مطابق ہوتے ہیں ان کو تو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہو، مگر جو حصے تمہارے مفادات، تمہارے فائدوں کے خلاف ہوتے انہیں چھپا لیتے ہو. یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عنایت میں. اب 91 کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. قدر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی قدر کیوں نہیں کی؟ سمری اسکرین پہ دیکھ لیں کہ قدر کس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی قدر کیوں نہیں کی؟ قدر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا نا وما قدر اللہ، کہ اللہ کی قدر نہ پہچانی. تو قدر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو، قدر کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو، اور کسی چیز کو اس کے مقام اور تمام پہلوؤں کو پہچاننے کو قدر کہتے ہیں. تو اللہ کی معرفت کی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی نازل کردہ حیات کا انکار کر دیا تھا. یہ بات جو کہی گئی نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، یہودیوں سے، تو جو ہے یہ مدینہ کے یہودیوں سے، جب اس وقت آپ سے سب موجود تھے، تو یہ ہمارا بھی ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں آیات جو ہمیں ہمارے لیے آسان ہو. سب کی بات کریں، میری بھی اپنی بھی کامن بات کر رہے ہیں ہم، کہ جو ہمیں آسان لگتا ہے وہ تو دین کا حصہ لے لیں گے، جو مشکل ہوگا وہ نہیں کریں گے. جیسے بعض خواتین کو اگر کہا جائے کہ سر کور کر لیجئے، سر کور کر کے نکلیں، تو کہیں گی اچھا. اپنے شوہر کے کندھے پہ ہر بات میں بندوق، یا کسی کے بھی بندوق رکھ دیں گی، بندوق چلا دیں گی. اچھا میں ان سے پوچھتی ہوں، پتہ نہیں پھر وہ مجھے، ان کی تو ہے نا، ان کی تو آفس کے بڑے بڑے ڈنرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے دوستوں کی پارٹی ہوتی ہے، یا فلاں کے ہسبینڈ بزنس مین ہوتے ہیں، بڑا سوشل سرکل ہوتا ہے، تو پتہ نہیں وہ تو مجھے لے جانا نہیں پسند کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ نہیں آپ ایسے نہیں چلیں گی. مطلب بہت، مطلب یہ تو میں مثال دے رہی ہوں جو کہ میں نے سنی ہوئی ہے. تو اور خواتین سے تو بہت سے ایسے ہیلے بہانے ہم لوگ تراش لیتے ہیں. نہیں ابھی کیا کریں نا، بچے چھوٹے ہیں، اور جو ہے وہ رات میں کھانسی ہو جاتی، نزلہ، ہماری تو نیند نہیں ہوتی ہے، اور نیند نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے. لیکن ہم نے وہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر فجر ہم نے پڑھ لی تو ہم کتنے فریش ہو جائیں گے. اور جو ہے اللہ آپ سب سے نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت دے. تو اگر فجر پڑھ لیں، چلیں اوبلیگیٹری فرض نمازیں پڑھ لیں، تہجد تو بعد میں آئے گی، نوافل تو بعد میں آئیں گے، تو اگر فجر پڑھ لیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ فجر بھی پڑھ لی، اذکار بھی ہو جاتے ہیں، ناشتہ بھی اچھے، کھانا وانا بھی چولہے پہ چڑھ جاتا ہے. اور کوئی پائے وغیرہ ایسی چیزوں تو دھیمی آنچ پہ چھوڑ دیں، وہ تو رات کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، سب کر دیتے ہیں جو بھی. یعنی بہت سے کام بڑے اچھے، اور پھر نیند بھی ہو جاتی، وہ کور بھی ہو جاتی جو نیند نہیں ہوتی. تو وہ بس آنے بانے پک اینڈ چوز نہیں ہونے چاہیے. دین ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے شامل ہو جا، جو اللہ نے کہا ہے وہ سب کرنا ہے نا. اس طرح کے یہ عذر، وہی بات نا کہ کچھ چیز لے لی، کچھ چیز چھوڑ دی، جو آسانی ہوئی وہ کر لی، جو مشکل ہوئی وہ چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 92 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 92 کا. وَهَذَا، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا، نہ ہم نے، اسے، جو ہے ضمیر ہے، پروناؤن ہے، مبارکن، برکت والی، مصدقن، تصدیق کرنے والی، الذی، اس کی جو، بینہ، یدیہ، اس سے پہلے ہے. اصل میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. تو یدہی، تو اکثر آپ دیکھیں گی کہ
پہلے کے لیے نا یہی آئے گا، بینا ہوتا ہے درمیان، جو اس سے پہلے ہے، ولی تنذیرا و اور لی تاکہ تنذیرا ڈرائے آپ کو، نہیں، و اور لی تاکہ تنذیرا آپ ڈرائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں، ام القریٰ اہل مکہ کو، و اور من جو حولہا اس کے ارد گرد ہیں، حولہ اس کے ارد گرد، حولہ ارد گرد، ہا اس کے، ہا جو ہے پروناؤن ہے، ضمیر ہے، حولہ ارد گرد، ہا اس کے، حولہ اس کے ارد گرد یعنی مکہ کے ارد گرد، والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرتی آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، و اور ہم وہ، اعلیٰ صلاتہم اپنی نماز کی، اعلیٰ کی یعنی ویسے پر ہوتا ہے لیکن کانٹیکس میں کی ہے، صلاتی نماز، ہم اپنی، اعلیٰ صلواتہم اپنی نماز کی، یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جیسے ابھی تورات کی بات کی تھی نا کہ وہ نورم و ہدن، کہ وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے تورات، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے اسکرین پہ۔ اب یہاں جو بتایا گیا ہے کہ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، حاضہ یہ کون سی، یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، وَهَذَا کتاب انزلناہ یہ کتاب اسے ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ کیسی ہے، مبارکن برکت والی ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی، کس کی تصدیق کرتی، الذی بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، جو پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی نا، توراہ، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، سب کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے، جو آپ لکھا ہوا ہے نا اوپر، انزلناہ مبارکن، ٹھیک ہے، تو انزلناہ مبارکن، انزلناہ مبارکن سے مطلب ہے کہ قرآن پاک یہ بابرکت کتاب ہے۔ اب برکت میں خیر کثیر، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر، خیر کثیر لانے والی کتاب ہے، اس کے اور پھر اس کے اندر برکتیں ہیں۔ مبارکن کا مطلب کیا ہوا، قرآن پاک بابرکت کتاب ہے، خیر کثیر لانے والی ہے، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور پھر ہے مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، یہ سچا بتاتی ہے، کس کو سچا بتاتی ہے، یہ مبارک ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ جی وہ بھی نازل ہوئی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور صحف ابراہیم اور موسیٰ سب کچھ، اور الذین بین یدیہ کہ جو کچھ پہلے گزری ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا، اور پھر وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ڈرائیں، آپ انذار کریں، ام القریٰ کو، اہل مکہ، ام کہتے ہیں ماں کو، القریٰ کہتے ہیں بستی کو، بستی کی ماں کو، کس کو ڈرائیں، ان لوگوں کو، ام القریٰ کس کو گیا، اہل مکہ کو، تو امہ ہوتا ہے ماں اور القریٰ ہوتا ہے بستی، تو بستی کی ماں، بستی کی ماں کون ہے، بستیوں کی ماں اہل مکہ، مکہ جو ہے بستی کی ماں ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے مکہ شریف جو ہے، مکہ معظمہ دنیا کے بیچ میں ہے، بالکل بیچ میں، اور آپ وہاں جب سجدہ قبلہ رخ کرے ہوتے تو خانہ کعبہ چوکور ہے، چاروں طرف آپ ٹی وی میں بھی دیکھتی ہیں، خود بھی گئی ہیں کہ وہ ہر طرف قبلہ ہی قبلہ ہے چاروں طرف نا، تو وہ بیچم بیچ ہے، بالکل دنیا کے سینٹر میں ہے ام القریٰ، تو کس کو کہتے ہیں، مکہ کو کہتے ہیں، اور آپ نے مکہ میں جو یونیورسٹی اس کا نام بھی ام القریٰ رکھا گیا ہے نا، یہ بستیوں کی ماں، ومن اور جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، تو لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آئی ہے، سب سے پہلے جن کے پاس اتری، کن کے پاس اتری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں اتری یہ، ام القریٰ میں اتری، سب سے پہلے تو کن کو ڈرائیں، کیونکہ آپ سے مکہ میں تھے، تو کن کو خبردار کرے اس کتاب سے، سب سے پہلے ان کو جن کے پاس یہ اتری، یعنی مکے میں، پھر ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہے، حول ارد گرد، ٹھیک ہے، ہاں اس کے، کس کے، ام القریٰ کے، یعنی مکے کے، بستیوں کی ماں کے، مکہ کو کیا، بستیوں کی ماں کا، پہلے تو مکہ کے لوگوں کو ڈرائیں، پھر یہ کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کو ڈرائیں، یعنی پوری دنیا میں،
پوری دنیا میں ڈرائیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں پیغام جائے گا. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے. دیکھیں نا، ہم لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں تو آخرت پہ بھی ہمارا یقین ہے نا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، تو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے. بھی میں ہا کی ضمیر جو ہے کتاب پہ جاری، قرآن مجید پہ جاری، اس پر، کس پر؟ کتاب پر، قرآن پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور نمازوں کی حفاظت کریں گے. اور یہ سارا آپ نے ہدی للمتقین کے سورۃ الف لام میم کے پارے جز اول میں، پارہ اول میں شروع میں ہی پڑھ رہا تھا نا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور کیا تھا کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کا بھی تو واقعی الصلاۃ ہے نا، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت ہے نا، یہ جو آئی نا آپ کی آیت کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے، کتاب انزلناہ مبارکن سے کیا مراد ہے. اس سے مراد ہے کہ قرآن پاک یہ بابرکت کتاب ہے، خیر کثیر لانے والی کتاب ہے. اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو خیر کثیر مل جاتی، بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. میں نے یقین کریں اپنی آنکھوں سے دیکھا. چلے آزمائش اور ٹیسٹ تو الگ بات ہوتی ہے. میں جس ایسی ایز اے اسٹوڈنٹ، جس بہت چھوٹی عمر سے میں جا رہی تھی ایسے دینی حلقوں میں جیسے آپ لوگ آتے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ دین پہ ہوتے ہیں ان کو، میں ایک مثال تو اتنی اچھی جانتی ہوں کہ جدہ میں میرے پڑوس میں رہتی تھی بہت زیادہ دینی پرہیزگار لوگ، یعنی کہ دنیا میں جو چاہتا ہے انسان ایسا میں نے ان کو دیکھا. بچے جو ہے بہت کوالیفائڈ، بیٹی بھی اور بیٹے بھی بہت زیادہ کوالیفائڈ. وہ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو محلے میں جب کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو، میرے ہسبینڈ نے ایک دن آ کے کہا کہ وہ دیکھو ان کا بچہ کہہ رہا تھا چلو چلو نماز کو، چلو کھیل روکو. چھوٹا سا بچہ، یعنی امام بنا ہوا تھا. امام سے مطلب کہ لوگوں کو لیڈ کرتا تھا کہ چلو اب نہیں کھیلوں گا، نماز کو چلو. پھر وہ بڑا ہوا تو میں یہ اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ بچے ویل کوالیفائڈ، ٹھیک ہے. وہ اس مبارک زمین سے وہ خاتون ہلی نہیں. میں مائگریشن میں ہوں، کبھی بچوں کو پڑھانے کراچی گئی، ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی، کبھی مکہ، کبھی جدہ، کبھی ریاض، کبھی کراچی، کبھی یو ایس اے، اب چلے یہاں آ گئی ہوں. مطلب سب عورتوں کا بتا رہی. مڈل ایسٹ میں پڑھائی کا مسئلہ آتا ہے تو تمام لوگوں کو، لیکن وہ واحد ایسی تھی. قرآن کی اتنی برکات، کہاں سے بچے پڑھ کے آ گئی. بیٹی نے لاہور سے میڈیکل کر لیا، بچے یو ایس اے آ گئے، اور وہ ہلی نہیں، دین کا کام بیٹھی وہاں کرتی نہیں. وہیں جدہ میں اتنی مبارک زمین پہ، جب دیکھو مکہ گئی، جب دیکھو مجھے عمرے میں مل رہی ہیں، حرم میں مل رہے ہیں، مدینے، اتنی عبادت گزار. اور پھر جب وہ بچے پڑھ کے آئے میں نے دیکھا کہ جو اور خوبصورت بھی وہ، شوہر بھی بہت اچھی پوسٹ پہ. اللہ نے پریولیج لوگ جس کو کہتے ہیں نا، ہائیلی کوالیفائڈ پریولیج، اور بھویں داماد، یعنی کہ ان کا میں نے بچپن سے لے کے اتنے سالوں تک میں نے اتنا کچھ دیکھا کہ 30 ڈیکیڈ میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا، 30 سالوں میں تو بچے پڑھ بھی جاتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی 35 سالوں میں، 30 سالوں میں. تو اور ایسے نہیں، بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو دین پہ ہوتے ہیں، جو جیسے گھر، جیسے گاڑی، جیسے بچوں کی ایجوکیشن، جیسے ساتھی. یعنی دنیا بھی خیر کثیر کی بات کر رہی ہوں میں، خیر کثیر کی، یعنی کسی مثال سے ہی ہم سمجھتے ہیں نا. ہاں سب کچھ میں نے دیکھا. اور صرف 2 گھر دیکھے. ان کا گھر بالکل دین پہ چلنے والے، دین پہ بالکل ایسا ان کا پردہ، بیٹی بھی پردہ، ویسے سب کچھ. اور جو ہے تو یہ اسی وجہ سے برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ چلنا، اس کو پھیلانا، امر بالمعروف نہیں یعنی پہلے تو اپنے عمل میں لانا. فرسٹ لیسن فار می، اور آپ سب کے، ہمارے عمل میں. تو یہ ہے خیر کثیر لانے والی کتاب. اتنی برکتیں دیکھی ہیں میں نے. ایک اور بھی فیملی ان کو، یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر جو عمل کرتے ہیں، یعنی وہ دوسری تو بہت ہی زیادہ متقی. ان کے گھر میں تو ٹی وی، اب چلو بچوں کے بچے ہو گئے تو اب آ گیا ہوگا، لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ تو ٹی وی بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے گھر میں جو اپنے بچوں کو بڑھا کے، اب ان کے بچوں کا تو پتہ نہیں مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں. پھر یہ قرآن پاک دوسرا دیکھیں امیج اسکرین پہ. قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، مبارک ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، موسیٰ کی، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آئی ہے، ڈرانے کے لیے آئی ہے کہ نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جو ہے گناہ کر کے لاؤ گے تو پھر اس کا حساب بھی ہے سب سے. اور پھر یہ کس کو ڈراؤ، آپ سے کو کیا فرمایا گیا؟ سب سے پہلے ان کو جن کے پاس اتری ام القریٰ،
بستیوں کی ماں کو، یعنی مکے میں جتنے لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، پھر ہولہا، پھر ان کے جو ارد گرد ہیں پوری دنیا میں یہ پھیلتے جائے، اس کو بتانا ہے، ڈرانا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبی بتائی گئی کہ جو یہ آخرت پر یہ ایمان رکھتے وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو ہم نمازوں کی حفاظت سے اس کے اچھا، اب نمازوں کی حفاظت میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس کا جواب ہے اوقات کی حفاظت، وقت کی حفاظت کرنا ہے، اس کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ آپ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا جسٹ آف دا حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اول وقتوں کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس فرشتے فجر میں کی فرشتے کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں جو عصر تک رہتے ہیں، اور عصر والے فجر تک ڈیوٹی پر رہتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو جب ان کے ٹائمنگز بدلتے ہیں فجر کے وقت، تو عصر اور فجر کے فرشتے مل کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ تو باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو عصر میں چھوڑا تو جب بھی وہ نماز پڑھتے، اب فجر میں چھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے اول وقتوں میں پڑھیں، اس لیے نہیں، ویسے حکم ہے۔ پھر عصر والے جو ہے فرشتے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ فجر میں جب ہم ڈیوٹی سنبھالنے گئے تب بھی وہ دیکھیں یہ الفاظ نہیں ہوتے ڈیوٹی سنبھالنے کے، میں سمجھا رہی ہوں آپ کو نا، کیونکہ میں جس بتا رہی ہوں، پلیز یہ الفاظ نہیں ہے، میں صرف انٹرپریٹیشن آف دا میننگ بتا رہی ہوں کہ ہم نے ان کو عصر میں بھی ہم نے جب چھوڑا تو وہ نماز پڑھے تھے، فجر میں بھی چھوڑا تو نماز، تو 2 وقت گواہی ہو جاتی ہے۔ تو ساری نمازیں اول وقتوں میں پڑھیں۔ ہاں ویسے وہ 2 وقتوں میں جبریل علیہ السلام پڑھا کے گئے تھے، اول وقت اور آخر وقت میں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ نے آخری وقت بھی ہمیں بتائے ہوئے ہیں، تو کوئی مجبوری ہے، جاب پہ ہوتے ہیں، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایسی واقعی، آپ خود جاب پہ ہوتی، ٹرین میں ہوتی، بس میں ہوتی، ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے، تو اس کا آخری وقت بھی اول سے لے کے آخر تک۔ پھر طہارت کی حفاظت، وضو، غسل، تیمم، اگر ہم جنبی ہیں اور ہمیں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بعد ہو گیا تو غسل ہونا چاہیے اچھا سنت طریقے سے، اور طہارت آپ کی جگہ پاک ہو، جا نماز پاک ہو، قبلہ رخ ہو، قبلے پہ سورۃ البقرہ میں کتنا ہے نا کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، عبادت کی بہت اچھی حفاظت کرنی چاہیے، اس میں سب آ جاتا ہے، طہارت کے علاوہ کپڑے اور جا نماز، اور پھر عبادت میں خشوع ہو، خضوع ہو، عزل و تذلل ہو کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑی ہوں، کتنی سپرفیشل ہستی، اللہ تعالیٰ کتنے ایک عظیم ہستی ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں مجھے۔ تو ایک اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے، محبت سے عبادت کرنی چاہیے، اور خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، بہت عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، عزل و تذلل ہونا چاہیے، اور جو عبادت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کی حفاظت کرنا ہے، اس میں سے نہ کچھ آگے جانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سے ہمیں عبادت کے طریقے اس طرح ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو یہ حفاظت میں جو آپ کی آیت ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو حفاظت میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو ایمان لاتے ہیں آخرت پہ، وہ اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کی چیزیں ہم نے ابھی پڑھ لی، اوقات کی حفاظت، وقت کی حفاظت، طہارت، پاکیزگی، غسل، سب کی حفاظت، پانی نہیں ہے راستے میں تو تیمم کر لیں گے، عبادت کی حفاظت اور اس کے طریقے جس طرح بتائے گئے، رکوع جیسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، سجدہ جیسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو ہے 7 ہڈیوں پہ سجدے کا حکم دیا گیا، کہہ کے تھک جائیں خواتین سے کہ سجدہ ایسے نہیں کرنا ہمیں، کہ کس پہ کرنا ہے، تو وہ نہیں مانیں گی، نہیں، کہتی ہے نہیں، عورت مت کا الگ ہوتا ہے۔ اب جتنی بھی نماز نبوی کھولنے، اور ہم نے کر بھی چکے ہیں نا نماز نبوی پہ درس، کافی کچھ ہم نے کیا بھی تھا کہ ایک ہڈی تو آپ کی پیشانی اور ناک ہو گیا، 2 آپ کی ہتھیلی ہو گئی، 3 ہو گئے، 2 آپ کے گھٹنے ہو گئے، 5 ہو گئے، اور 2 آپ کا جو ٹو ہو گیا، جو آپ کا پیر جو ہے، 2 پیر کے پنجے، تو 7 ہو گئے، تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جو ہے جو طریقے ہیں، صرف میں نے سجدے کی بات بتا چکی ہوں کیونکہ بتا رہی ہوں، کیونکہ شارٹ ہمیں سارا اس وقت ہم نماز پہ نہیں ہے ہمارا درس، تو تو طریقے کی حفاظت کرنا ایک طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، رکوع بھی صحیح ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز صحیح ہونی چاہیے طریقہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو 91 اور 92 کو ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر دوبارہ سے تھوڑی سا۔ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے دراصل
اللہ کی عظمت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں کفار قریش کے حق میں یہ آیت اتری، اور جو ہے یہ جو ہے ان کو جو تعجب ہوا تھا، ابھی ہم نے آیت بھی دیکھی تھی کہ انسان اللہ کا رسول، وہ کہتے تھے انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اکانا للناس عجباً ان اوحینا الی رجل منہم، یعنی کیا لوگوں کو اس بات پر اچنبھا ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وہی نزول فرمائی کہ وہ لوگوں کو ہوشیار کر دے۔ اور پھر دوسری آیت ہم نے دیکھی تھی وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کے اس خیال نہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو اپنا رسول بنا لیا، انہیں ایمان سے روک دیا۔ سنو، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کا جواب دے رہے ہیں نا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی کفار کا یہی اعتراض بیان کر کے فرماتا ہے کہ انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دو کہ تم جو بالکل انکار کرتے ہو کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تو یہ تمہاری کیسی کھلی غلطی ہے؟ بھلا بتلاؤ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے اتاری تھی جو سراسر نور اور ہدایت تھی؟ الغرض تورات کے تم سب قائل ہو جو مشکل مسائل آسان کرنے والی، کفر کے اندھیروں کو چھانٹنے، شبے کو ہٹانے اور راہ راست دکھانے والی ہے۔ تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے ہیں، کس کے تورات کے صحیح اور اصلی کتاب میں سے بہت سا حصہ چھپا رکھا ہے، کچھ اس میں سے لکھ لاتے ہو، پھر اسے بھی تحریف کر کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو، اپنی باتوں اپنے خیالات کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہو۔ قرآن تو وہ ہے جو تمہارے سامنے وہ علوم پیش کرتا ہے جن سے تم اور تمہارے اگلے اور تمہارے بڑے سب محروم تھے۔ پچھلی سچی خبریں اس میں موجود، آنے والے واقعات کی صحیح خبریں اس میں موجود ہیں۔ سب کچھ ہمیں پتہ ہے نا، آنے والے واقعات بھی جو آج تک دنیا کے علم میں نہیں آئی تھی۔ کہتے ہیں اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہیں۔ پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ تورات کس نے اتاری؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہہ دیجئے کہ اللہ نے اتاری ہے، پھر انہیں ان کی جہالت و دلالت میں ہی کھیلتا ہوا چھوڑ دیں۔ آخر میں تھا نا، یہاں تک کہ انہیں موت آئے اور یقین کی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیں کہ اس جہان میں یہ اچھے رہتے ہیں یا مسلمان متقی۔ یہ کتاب یعنی قرآن کریم ہمارا اتارا ہے، یہ بابرکت ہے، یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے۔ ہم نے اسے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ آپ اہل مکہ کو، ام القریٰ کو، اس کے پاس والوں کو یعنی عرب کے قبائل اور اجمیوں کو اور ہوشیار کر دیں اور ڈراوا دے دیں۔ من حولہا سے مراد ساری دنیا ہے، پہلے تو مکہ میں دعوت دیں گے پھر ساری دنیا میں۔ اور پھر آیت میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اے دنیا جہان کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ہم ذرا یہ آیتیں اور یہ تفسیر دیکھیں، پھر نماز پہ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں۔ حفاظت کی تو ہم نے بات کر لی، تو اور پھر آیت دیکھیے گا آپ اسکرین پہ، اور آیت میں ہے لا نذیرکم بہ ومن بلغا، تاکہ میں تمہیں بھی اور جسے یہ پہنچے اسے ڈراؤں اور قرآن سنا کر عذابوں سے خبردار کروں۔ اور فرمان ہے وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، یہ آیت دکھا دیں، وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدۃ، جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا، یہ جو ہے نا تب وَمَن، نہیں یہ نہیں آپ کے پاس وَمَن یکفر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی اللہ برکتوں والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں والوں کو آگاہ کر دے۔ دیکھیں یہ آیت آ گئی آپ کی اسکرین پہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کے متعلق ہے یہ آیت، بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ فرقان کہتے ہیں فاراقہ، فرق کرنے والی، یعنی کہ حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، غلط و صحیح میں فرق کرتی ہے۔ تو قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ اپنے بندے پر ہم نے فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ برکتوں والا جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو آگاہ کر دے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
یعنی پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ یہ وما علیہ کا الا البلاغ، نا ہم پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، باقی جو ہے وہ کرتے ہیں وہ سب کے اپنے ذمہ۔ تو اس لیے ہم بھی کہتے رہیں کہ بھائی آئیں دین کی طرف، امر بالمعروف، گھر کے لیول پہ بھائی بہنوں میں کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ صرف پہنچا دیا کریں، باقی جو ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس حلقے میں بھی آپ لوگوں کو بولتی ہیں تو بس کہتے رہنا ہمارا کام ہے، اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے نا، اور اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بھی کہہ رہے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ تو یعنی اہل کتاب سے اور ان ان پڑھوں سے سب سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر قبول کر لیں تو راہ راست پر ہیں، اور اگر یہ منہ موڑیں تو تجھے صرف پہنچا دینا ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسکرین پہ دیکھے گا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان کو بیان فرماتے ہوئے ایک یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی صرف ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ دکھا دیں اسکرین پہ۔ اسی لیے یہاں بھی ارشاد ہوا کہ قیامت کے معتقد تو اسے مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ نمازیں بھی وقتوں پر، صحیح وقتوں پر برابر پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے اس فرض کے قیام اور اس کی حفاظت میں سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ وہ والی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، اسکرین پہ دکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک سجدہ گاہ ہے اور پاکی کے لائق بنا دی گئی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے، اگر راستے میں ہوں، گاڑی میں ہوں، تو ہم بس یہ ہے کہ اپنی ساتھ رکھیں چٹائی وغیرہ جو بھی ہے، شیٹ وغیرہ، گاڑی میں جا نماز وغیرہ، اور نماز پڑھ لیں، کیونکہ ساری زمین جو ہے پاک ہے۔ ہاں علاوہ اس کے کہ آج کل تو جانور ہی نہیں ہوتے، پہلے تھا کہ چلو جانور بھی ہے تو ان کی اگر کوئی گندگی ہے کچھ ہے تو وہ بھی صاف کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پوری یعنی کہ تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائے گی۔ بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، جنگوں میں جو مال غنیمت ملتا تھا وہ حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، پہلے نہیں حلال تھا۔ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، شفاعت پہ آپ پڑھ چکے ہیں، بہت لمبا ہمارا 2 سیشن گئے تھے شفاعت پر نا، جو حشر کا روز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سجدے میں گریں گے اور شفاعت کریں گے۔ شفاعت سارے پیغمبر جو ہے انکار کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، اور تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ بات ابھی آپ کی آیت میں آپ نے پڑھی کہ ام القرآن میں پہلا پھیلائے یہ قرآن، کیونکہ یہاں اترا ہے، اس کے بعد حولہا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں۔ پھر فرمایا اسی لیے یہاں بھی ارشاد ہوا کہ قیامت کے معتقد تو اسے مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں، اور جو ہے آخرت کو مانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور وہ نمازیں بھی صحیح وقتوں پر برابر پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے اس فرض کے قیام اور اس کی حفاظت میں سستی اور کاہلی نہیں، بالکل نماز کو قیام کرنے میں، نماز کی حفاظت کرنے میں سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ تو ہم تھوڑا سا نماز پہ کچھ احادیث مبارکہ، کچھ آیت دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نماز حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی، وصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ دیکھیں بالخصوص درمیان والی نماز کی، یعنی عصر کی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی کہ دماغ کہیں، ذہن کہیں، دل کہیں، یہ ہے کہ خشوع و خضوع و ذل و تذلل ہو، بالکل ہیومیلیٹ ہو جائیں اللہ کے لیے، اور اس کی محبت بھی ہو،
کہ محبت میں بھی کھڑے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ، تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ لیول نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لیول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جو عصر کی نماز فوت کر دیتا ہے اس کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کا مال، گھر بار سب ضائع ہو گیا. جیسے انسان کہیں سے واپس لوٹا، پتہ چلا کہ وہ سب تباہ ہو گیا، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ بچے ہیں، نہ فیملی ہے. تو عصر کی نماز کے لیے تو یہ ایسی حدیث بتائی گئی ہے، روایت میں آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ کہ اس کے متعلق، نماز کے متعلق اسکرین پہ دیکھیں تو میں اسکرین سے ہی بولتی جاؤں گی، دکھاتی جائیں آپ. جنت کی چابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گی تو یہ چابی کھل جائے گی جنت. اور نماز کی چابی وضو ہے، تو وضو بہت اچھا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو، صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا جواب میں کہ میں اپنی امت کو وضو کے نشان سے پہچانوں گا. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے کالے گھوڑے ہوں تو اس میں سفید جو گھوڑے ہوں تو وہ تم آسانی سے دیکھ نہ سکو گے. غر المحجلین بھی کہا ہے، جو سفید گھوڑوں کو غر المحجلین بھی کہا ہے کہ اس طرح ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. پھر دوسری حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، ایک نماز قضا کرنا خسارے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال اور مال ہلاک ہو گیا. اور یہ عصر کی نماز کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ ایک نماز کی بھی ہے. جنت کے بالا خانوں کا حصول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے. ہم بھی ایسے گلاسز لگاتے ہیں نا اپنے ملکوں میں، جنہوں نے، اور کہ باہر کے لوگ ہمیں اندر نہ دیکھ سکیں اور اندر سے ہمیں باہر نظر آئے. لیکن یہ ایسا ہوگا جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میٹھی اور اچھی گفتگو کرتا ہے. بہت اچھی گفتگو کریں. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی آیت ہے. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کریں. جو کھانا کھلاتا ہے کبھی کوئی آ جائے تو مت منہ بنائے، جو ہو حاضر ہو رکھ دیجئے. جیسے کہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ انڈے میں بھی پیاز ڈال کے بہت سارے آملیٹ اور سالن میں تو یہی دیکھا تھا کچھ نہ کچھ رکھ کے. کوئی، آپ سب نے دیکھا تھا کہ کوئی خالی نہیں جاتا تھا، سب مل کے کھاتے تھے، برکات ہوتی تھی. اور رات کو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد کی، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت کے بالا خانوں کا حصول ہوگا. ٹھیک ہے، کھانا کھلایا کریں، کوئی بیمار ہو تو لے جایا کریں، کوئی موت ہو جائے تو لے جایا کریں. نماز جنت میں بلند درجات کا باعث ہے. جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایک رکوع اور ایک سجدے پہ ایک درجہ بلند، اور کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف کر. نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سسم کو کوئی خواب دکھلایا گیا. یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کا صرف نماز کے لیے ٹکڑا ہے. جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. اس کی روایت کچھ یوں ہے کہ آپ سسم کو تو دکھایا گیا نا خواب میں کہ آپ سسم نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سر جو ہے پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور پھر جو ہے کچل گیا، پھر دوبارہ اس کو بنایا، جوڑا جا رہا ہے، پھر دوبارہ اس کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. تو پھر آپ سب نے کو بتایا گیا کہ وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا. کتنے ایسے حافظ ہیں آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ملکوں میں، شہروں میں، بستیوں میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں تو بالکل ایک دفعہ بس خوش ہو جاتے ہیں سب لوگ کہ بھائی یہ فلاں بچہ ہمارا حافظ ہو گیا. بچہ بھی خوش، ہم بھی خوش. اس کے بعد اس سے نام سنتے ہیں، اس کو سننا چاہیے. کسی بھی ماں کا بچہ قرآن حافظ ہے تو اس ماں کو، والد تو بیچارے باہر کی دنیا میں بزی، مائیں بھی جاب کر رہی ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی گھر کا فرد ٹائم نکالے کہ اس سے سنے. ایک رکوع، دو رکوع، ایک روٹین ہونا چاہیے. اتنا حفظ کروا کے اور پھر نہ سننا تو وہ سننا چاہیے. پھر تراویحاں اس سے کروانی چاہیے، چاہے گھر کے لوگ ہی نماز پڑھیں. اور پھر ایک قرآن لے کے بھی کھڑا ہو، غلطی کرتا ہے تو اس کو غلطی بتائے. تو قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سویا جایا کرتا تھا تو اس کا سر کچلا جائے گا پتھر سے، پھر جوڑا جائے گا، پھر کچلا جائے گا. استغفر اللہ، اللہ بچائے ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اس کے بعد ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا آپ کو اسکرین تو نہیں سارے ہو گئے عظما جی؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ کی اگلی آیت مجھے بتا رہی کہ سب ختم. وہ اور من کون، ازلما بڑا ظالم ہے، ممن، یہ من
یہ من اور من تھا تو ممن، میم پہ شد آ گیا تو یہ ممن بن گیا. تو اس سے جو افطرا گھڑ لے، ممن افطرا اس سے جو گھڑ لے، اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ، او یا قالا وہ کہے، اوہیا وہی کی گئی، الیہ طرف میرے، ولم حالانکہ نہیں، وا کا مطلب اور نہیں، حالانکہ، ولم حالانکہ نہیں، یوحا وہی کی گئی، الیہ طرف اس کے، شیئن کوئی چیز، ومن و اور من جو، قالا کہے، سأنزلا ضرور، انزلو میں نازل کروں گا، سأنزلو ضرور میں نازل کروں گا، مثلا مانند، ما اس کے جو، انزلا نازل کیا، اللہ اللہ نے، ولو و اور لو کاش، ترا آپ را دیکھیں، ترا آپ دیکھیں، جب الظالمون جب ظالم، فی غمراتی فی میں غمراتی سختیوں میں ہوں گے، فی غمراتی سختیوں میں ہوں گے، الموتی موت کے، والملائکۃ و اور الملائکۃ فرشتے، باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم ایدی ہاتھوں کو، ہم اپنے، ہم جو ہے پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اخرجو نکالو، انفسکم جانے اپنی، انفسا جانے، کم اپنی، الیوم آج، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، تم تجزونا بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی رسوائی کا، بیما بوجہ اس کے جو، کن تم تھے، تم تقولون تم قولون کہتے، تقولون تم کہتے، اللہ اللہ پر، اللہ اللہ پر، غیر الحق کی غیر حق کے بغیر حق کے، وکنتم و اور کنتم تھے تم، ان آیاتی ہی ان سے، آیاتی آیات ہی اس کی آیات سے، تستکبرون کبر کرتے، یعنی غرور کرتے، اور غیر الحقی تم جھوٹ بولتے تھے، وکنتم اور تھے تم، ان سے، آیاتی اس کی آیتوں سے، تستکبرون تکبر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے، تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے، اور تم جو ہے اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، یعنی اس کی آیتوں کو مانتے نہیں تھے اور جھوٹ کہتے تھے. چلیں ہم آیت پہ آ جاتے ہیں دوبارہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہ. ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، اللہ پر جھوٹ گھڑے. کیا جھوٹ گھڑے؟ او قالا اوہیا الیہ، کہ وہ یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ولم یوحا الیہ شیئن، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں بھی، مجھ پہ بھی وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی نہیں آتی. ومن قالا سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، یعنی میں بھی لاتا ہوں. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اگر اس وقت دیکھیں کہ جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، یا اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے، اخرجو نکالو، اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم بوجہ اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، وکنتم ان آیاتی تستکبرون، اور اس کی آیات پہ تکبر کرتے تھے. تو اب یہ جو ہے نا، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو ظالم سے مراد ہر ظالم ہے،
اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے بھی ہے، اور جھوٹے مدعیان نبوت سے وہ بھی شامل ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم پر وحی آتی ہے اور ہم بھی اس جیسا کلام میں بھی لاتا ہوں، تو یہ مراد ہے اس سے۔ تو اب کیا ہوگا، جو اس طرح کی باتیں کریں گے تو تم دیکھو گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، تو کیا ہوگا، یعنی جان نکالنے کے لیے جو یہ نا آج الیوم اس میں آیا نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي الْغَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الیوم آج، یعنی آج اپنی جانیں نکالو۔ تو آج سے مراد کون سا دن ہے؟ روح قبض کرنے والا دن۔ جب روح قبض ہوگی تو اس دن ان سے فرشتے کہیں گے آج اپنی جانیں کیا کرو، تم خود نکالو، اس کس لیے کہ جو تم بدلہ دیے جا رہے ہو رسوائی کے عذاب کا، کیونکہ تم ظلم کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے پاس بھی وہی آتی ہے اور ہم بھی ایسا کلام لائیں گے۔ تو یہ الیومہ جو ہے اس سے مراد ہے قبض، روح قبض ہونے والا دن، جس دن ان کی موت آئے گی، جس دن اس کی روح قبض ہوگی، اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آج اپنی جانیں خود نکالو۔ اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہوتا ہے، کیونکہ قبر سے پہلے ہی ہوتا ہے، جا کر نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو عذاب قبر برحق ہے، تو فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ذلت کا عذاب الہون، ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے قبل، یعنی اب تو ہمارا اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے عالم وجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، ایگزسٹنس ہے۔ پہلے جو دنیا میں نہیں تھے، جو بچہ ابھی نہیں آیا، ہم بھی نہیں جب تھے تو ہم عالم عدم میں تھے۔ اب ہمارا عالم موت کے بعد ہوگا، عالم برزخ، جو قبر کی زندگی ہے، جو کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے پہلے، یہ درمیان میں ہے، دنیا کی زندگی کے بعد ہے اور آخرت سے پہلے کی زندگی قبر کی زندگی برزخ، تو یہ بیچ کی زندگی ہے۔ دنیا میں بھی نہیں ہے اس وقت ہم، آخرت بھی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی اس وقت سب قبر میں، تو یہ ایک درمیان کی زندگی جس کا عرصہ انسان کی موت سے شروع ہوگا ہے تو قیامت کے وقوع ہونے تک رہے گا، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندروں کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، پکنک پہ جاتے تو کتنی خبریں آتی ہیں نا کہ ڈوب گیا، کوئی دور تک چلا گیا اور سمندر میں ڈوب گیا، تو اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، جیسے کہ کچھ مذاہب میں ہے کہ جلا دیا جاتا ہے، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، کسی بھی حال میں مرا ہو، چاہے جلا دیا کچھ بھی، تو یہ برزخ کی زندگی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے ذمے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب کے کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، اور ارسال رسول کے کوئی رسول نہیں آتا، اس کا انکار بھی ہے۔ جو جھوٹے باتیں لگائی نا اللہ کے ذمے، کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے میں لگاتے ہو، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے ہو، غیر الحق بولتے ہو، وہ کیا ہے غیر الحق بولنا؟ جھوٹی باتیں لگانے میں کہ کتاب نازل نہیں ہوئی، رسول نہیں آتے، ہم ان کو نہیں مانتے، اور جھوٹا دعویٰ نبوت کہ مجھ پہ بھی ایسی وحی آتی ہے اور میں بھی نبی، اس طرح نبوت اور رسالت کا انکار اور استکبار بھی ہے، کہ اس میں یہ بتایا گیا نا کہ تم نے نبوت کا انکار کیا اور کیا کیا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، نبوت کا انکار کیا، اور نبوت و رسالت کا انکار اور استکبار بھی، فخر بھی کیا، ان دونوں وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اب ہم 93 کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اس کی جو ہے سمری۔ اس آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس میں ساری آیت میں آپ نے تھا نا، نمبر 1 کیا تھا؟ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ اللہ پہ جھوٹ کیسے گھڑا؟ کہ ہمارے پاس جو ہے وہی آئی ہے اور ہم بھی ایسی کلام ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، جو قرآن جیسی کتاب پیش کرنے کا دعویٰ کرے، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اچھا، پھر رسوا کن عذاب کس کے لیے ہے؟ جو اللہ پر ناحق بات کرے، جو اللہ کی آیات سے تکبر کرے، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ عذاب الہون، آپ کی آیت بتا رہی نا عذاب الہون، تو رسوا کن عذاب ان کے لیے ہوگا۔
اس کے بعد ہم کوئی اور اسکرین تو نہیں ہے ورنہ ہم آیت نمبر 94 شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. لفظی ترجمہ آیت نمبر 94 و اور ل البتہ قد تحقیق. اب 3 تاکیدیں ہیں دیکھیں، اور البتہ تحقیق. جے تمنا آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، فرد کی جمع، کما جیسا کہ خلق ناکم خلق پیدا کیا، نا ہم نے، کم تمہیں، خلق ناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اولا پہلی، مرتن بار، و ترک تم و اور ترک چھوڑ آئے تم و ترک تم اور چھوڑ آئے تم. تو ترکا بھی کہتے ہیں نا، وراثت کو کیا کہتے ہیں؟ ترکا. تو وراثت تو جبھی ہوتی ہے نا جب مر کے چھوڑ جاتے ہیں نا، تو ترکا اسی لیے ترکا اس کو کہتے ہیں وراثت کو. ترکے کے جو احکام ہوتے ہیں، وراثت کے جو احکام ہوتے ہیں. وَتَرَکْتُمْ اور چھوڑ آئے تم، صرف لفظ ترکا سمجھانا تھا آپ کو. ماں جو خولناکم خول دیا نا ہم نے، کم تمہیں، خولناکم دیا ہم نے تمہیں، ورا پیچھے، ظہورکم ظہور پشت پیچھے، ظہور جو ہے جمع ہے، کم اپنی یعنی تمہاری، لیکن کانٹیکس میں اپنی ہوگی. ظہورکم اپنی پشتوں کے یعنی پیٹھوں کے، و اور ما نہیں، نرا ہم دیکھتے، ما کم ما ساتھ، کم تمہارے، شفعاکم شفعا سفارشی جو ہوتے ہیں نا، کم تمہارے، شفعاکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین وہ جو، زعم گمان کیا تھا تم نے، انہم انا کے بے شک، ہم وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہے، لقد لا البتہ، قد تحقیق، تقطع کٹ گیا، تعلق، بینکم بینا درمیان، کم تمہارے، بینکم تمہارے درمیان، و اور دلہ گم ہو گیا، انکم تم سے، ما وہ جو، کنتم تھے تم، تزعمون تم گمان کیا کرتے. رننگ ٹرانسلیشن ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور تم اور اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا. اکیلے ہی جانا ہے اللہ کے پاس، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، ترک تم چھوڑ آئے. اور ہم تو تمہارے ہمراہ، تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. واقع تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا، اور تمہارا دعویٰ سب تم سے کیا گزرا ہوا ہے. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، دوبارہ سے آیت کو دیکھتے ہیں اسکرین پر. تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم تم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس تم ہمارے پاس تن تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا. فرادا کے فرد کی جمع ہے، فرادا جو ہے نا فرد کی جمع ہے، جس طرح سکارا سکران کی اور جمع ہے، اور کسالہ کسلان کی جمع ہے. مطلب یہ ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے، فرادا فرادا ایک ایک کر کے آؤ گے. تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد، نہ معبود جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی فائدہ نہ پہنچائے گی. اور اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے. مزید وضاحت کیا آ رہی ہے کہ تم جو ہے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کے اپنے پیچھے ہی چھوڑ کر آئے، اور تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے، ٹھیک ہے، اور کوئی تمہارے ساتھ نہ آیا. اس کے بعد ہے ہم جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، کما خلقناکم اول مرتن، اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے. وَتَرَکْتُمْ اس کو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے. ما خولناکم وراء ظہورکم، اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں دیکھتے ہیں. وما نرا معکم شفاعکم الذین زعمتم، جس کا تم گمان کیا کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ بے شک وہ تم میں شریک ہیں، تو ان کو تو ہم نہیں دیکھتے. لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق کٹ گیا تمہارے درمیان، ودل اور گم ہو گیا، انکم وہ تم سے گم ہو گئے، ما کنتم تزعمون تمہارا دعویٰ جس کا تم دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آیا، اکیلے اکیلے آؤ گے. یعنی اللہ، سب سے پہلے تو یہ بات تھی نا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں، خواہ اس جھوٹ کی نوعیت یہ ہو کہ اللہ کی اولاد ہے. کیا جھوٹ باندھے تھے؟ اللہ کی اولاد ہے، یا اس کے کئی شریک ہیں، یا یوں کہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے.
حالانکہ دراصل وہ رسول نہیں ہے، خواہ مخواہ کہہ دے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ کوئی وحی نہ اتری ہو، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی سچی وحی سے صف آرائی کا مدعی ہو۔ چنانچہ ان آیتوں میں ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، کاش کہ تو ان ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھتا جبکہ فرشتوں کے ہاتھ ان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور وہ مار پیٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ محاورہ مار پیٹ سے ہے، جیسے حابل قابل کے قصے میں کیا تھا، لئن بسطت الیہ یدکا، اور دوسری آیت میں تھا ایک اور جگہ وَيَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ۔ خود قرآن کی آیت میں یضربون وجوہہم وادبارہم موجود ہے، یعنی کافروں کی موت کے وقت، اسکرین پہ توجہ مبذول کریں اس آیت پر، یعنی کافروں کی موت کے اسکرین پہ دیکھو، موت کے وقت فرشتے ان کے منہ پر اور کمر پر مارتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہوں اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس کے بعد کہا کہ ہم رسول ہیں حالانکہ وہ رسول نہیں تھے، کہا کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اتنا ظلم کیے، ایسی باتیں کی، تو ان کو کیا کریں گے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو یضربونا دربا رابا دربا، یعنی کہ مارنا، تو ان کے منہ اور سرینوں پر مارتے ہوں گے۔ ایک تو جان کنی کا عذاب، اللہ پہ جھوٹ بولنے کا، ظلم کرنے کا عذاب، ایک تو جان نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جسم سے، اس کے اوپر وہ مار رہے ہوں گے اور ان کو باتیں بھی سنا رہے ہوں گے، دیکھیں کتنا عذاب پہ عذاب، اور پھر کیا کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو، مار بھی پڑ رہی ہے ان کو، روح بھی نکل رہی ہے ان کے جسم سے، اور جو ہے ان کو بری خبر بھی سنا رہے ہیں، تو تکلیف پہ تکلیف، عذاب پہ عذاب، تو اس طرح ان کی جان کنی ہوگی جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو کافروں کی موت کے وقت فرشتے ان کے منہ پر اور کمر پر مارتے ہیں، یہی بیان یہاں ہے کہ فرشتے ان کی جان نکال کے لیے انہیں مار پیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ کافروں کی موت کے وقت فرشتے انہیں عذابوں، زنجیروں، توقوں کے گرم کھولتے ہوئے جہنم کے پانی اور اللہ کے غضب و غصے کی خبر سناتے ہیں، جس سے ان کی روح ان کے بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ وہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، والنازعات غرقا، فرشتے جسم میں ڈوب کر جان نکالتے ہیں۔ آپ سے کہا جائے کہ بال کھینچو، اپنا رونگٹا کھینچو، تو ہم نہیں کھینچتے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں بھی جان ہے، اس میں بھی جان ہے، مجھے تکلیف ہوگی، تو ان کی روح تو کیا ہوتا ہے، والناشطات نشطا، اور نشاط کہتے ہیں نرمی کو، اور مومن کی روح بڑی نرمی سے، والناشطات نشطا، نرمی سے نکل جاتی ہے، آرام سے نکل جاتی ہے، جیسے مشکیزے سے پانی نکلا، جیسے آپ جگ سے جو ہے کوجے سے، مشکیزے سے، جگ سے پانی ڈال دیں گلاس میں، اور ان کی جو ہے وہ نازعات غرقا، ڈوب کے نکالتے ہیں جان، تو ان کی روح ان کے بدن میں پھر چھپتی پھرتی ہے اور نکلنا نہیں چاہتی۔ اس پر فرشتے انہیں مار پیٹ کر جبرن گھسیٹتے اور کہتے ہیں کہ اب تمہاری بدترین اہانت ہوگی، عذاب الہون پڑا نا، اور تم بری طرح رسوا کیے جاؤ گے، جیسے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس کے فرمان کو نہیں مانتے تھے، اس کے رسولوں کی فرما برداری، پیروی، تابع داری سے چڑھتے تھے۔ اب مومن و کافر کی موت کا منظر جو حدیث میں آیا ہے وہ، اچھا اب مومنوں کا کیسا ہوگا، اسکرین پہ آیت مبذول فرمائیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیا 27، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قبر کے عذاب ہوں گے اس میں بھی قول ثابت سے ثبات عطا فرمائے گا، وہ بھی ہمارا
منکر نکیر کے سوال جواب بھی آسان ہو جائے، وہ وقت بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے وہ کرے۔ وہ بھٹکے ہوئے نہیں مانتے، جبھی تو اللہ پہ سارے جھوٹ گھڑے جو بھی آپ نے پڑھے نا، سارے جھوٹ گھڑے۔ تو یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ اگلی آیت تو پھر لمبی ہوگی، تو تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرتے پھر فرماتا ہے جس دن انہوں نے ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اسے بہت دور اور محال مانتے تھے، اب دیکھ لو جس طرح شروع میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اب دوبارہ بھی پیدا کر دیا ہے، جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا سب تم وہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کو اسکرین پہ دیکھیں، یہ حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت و زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال کہتا ہے، لیکن حقیقت میں تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا ہی کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ اور پرانا کر دیا، صدقہ کر کے اسے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ یہی ہوتا ہے نا، بعض لوگ مال کی محبت میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی چلی جاتی ہے، بچوں کے لیے اتنا اکٹھا کرنا ضرورت سے زیادہ کہ اس میں نمازوں کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ اتنے انوالو ہوتے ہیں بچوں کی محبت یہ کہ گھر والوں سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ تو محبت میں مر رہے ہوتے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وقت بھی نہیں ہوتا نہ نماز کا نہ ان سے بات چیت کا، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اولادیں کہتی ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا، جس کے لیے وہ سب کچھ نماز بھی کھو دیتا ہے وہ شخص، اور جو ہے بات چیت کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہر وقت میٹنگز، ہر وقت فون، اتنا مال تو، اور بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہر چیز یہ اعتدال کا دین ہے، بیلنس ہونی چاہیے، ہر چیز بیلنس ہونی، تو یہی چیز اللہ یہ حدیث میں فرمائی گئی کہ تم کیا ہوتا ہے مال تو تمہارا وہ ہے کہ جو کھا کے ختم ہو گیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور رب العالمین اسے دریافت فرمائے گا کہ جو تو نے جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ جواب دے گا کہ خوب بڑھا چڑھا کر اسے دنیا میں چھوڑا، خوب بڑھایا، خوب محنت کی، نمازیں بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، اور بعض تو اتنے انوالو ہوتے ہیں اپنے بزنس میں، کام میں، کہ بات چیت کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور کہاں ہے وہ؟ دنیا میں چھوڑ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم پیچھے چھوڑا ہوا تو یہاں نہیں ہے، البتہ آگے بھیجا ہوا یہاں موجود ہے۔ جو صدقے کی بات کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات کی ہے، تو صدقہ تو وہاں ملے گا، صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ بیمار بھی ہوں تو صدقہ دے دیا کریں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حشر کے روز جو گرمی کی تیزی ہوگی اس میں بھی افاقہ کرے گا صدقہ، تو صدقہ ضرور دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ البتہ آگے بھیجا ہوا یہاں موجود ہے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ آپ سے ایک دفعہ بکری لائے اور جو ہے اس کو وہ ذبح کی گئی، آ کے بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کتنا باقی ہے، تو انہوں نے کہا ایک دستی، یعنی ایک آم کا پیس باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جو وہ باقی ہے جو سب بھیج دیا، جو سب چلا گیا۔ تو بعض لوگ قربانی کا گوشت بھی بہت جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اگر حیثیت ہے تو اپنا حصہ نکال کے بانٹ دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ تو اب جو یہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہ پائے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، پھر انہیں ان کا شرک یاد دلا کر دھمکایا جائے گا کہ جنہیں تم اپنا شرک سمجھ رہے تھے اور جن پر ناز کر رہے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے اور نفع دیں گے، وہ آج تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ شفاء کی بات ہوئی تھی نا اس آیت میں، وہ کہاں رہ گئے؟ انہیں شفاعت کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھاتے؟ حق یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے جھوٹ بہتان افطرا کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنا کر ان سے فرمائے گا جنہیں تم نے میرے شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ کہاں ہیں؟ ان سے کہا جائے گا کہ جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں نہ خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں؟ تم تو دنیا میں ان کے مستحق عبادت سمجھتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، اور پھر جو ہے یہاں تو وہ کھو گئے، سب کٹ گئے، معبودان باطل سے جو غلط منصوبے تم نے باندھ رکھے تھے سب برباد ہو گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس تبرہ الذین اتبعوا، یعنی تابع داری کرنے والے ان سے بیزار ہوں گے جن کی یہ تابع داری کرتے رہے، اور سارے رشتے ناطے تعلقات کٹ جائیں گے۔ اس وقت تابع دار بڑی جو ہے حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں واپس جائیں تو تم سے بھی ایسے ہی بیزار ہو جائیں
بیزار ہو جائیں جیسے تم ہم سے بیزار ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت دکھائے گا، کیونکہ آخرت میں تو سب بیزار ہو، جن کی انہوں نے پوجا کی وہ تو کہیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا پوجا کرنے، سب بیزار ہو جائے، ان پر حسرتیں ہوں گی اور یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، یہی چیز آیت میں بتائی گئی۔ تو اب کوئی اور اسکرین تو نہیں ہمارے پاس؟ نہیں جی، بس فنش ہو گیا۔ چلیں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھنا السلام ہو؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے انشاءاللہ پھر آپ کی اجازت سے کنکلوڈ کرتے ہیں، میں اینڈ کرتی ہوں، کو نہیں کچھ پوچھنا تو انشاءاللہ۔ ہیلو، السلام علیکم شہناز آپا۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں قمر بہن؟ الحمدللہ۔ وہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، آپ نے پچھلے درس میں